آج یہ شیری صاحبہ اور چوہان صاحب کا جو اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن بڑی چمک ہوئی تھی قریشی صاحب کے حوالے سے، اور اگر وہ کچھ ایسی بات کرتے تو ظاہر ہے وہ تو بہت ہی بڑا دھماکہ ہوتا۔ آپ کی کیا خبر یا اطلاع یا تجزیہ ہے کہ قریشی صاحب ایسا کچھ کہنے لگے تھے یا نہیں؟ چونکہ انہوں نے آگے کہہ دیا کہ میں تو نہیں چھوڑا پارٹی، تو ایسا کچھ اعلان ممکن ہے ان کی طرف سے آپ کے خیال میں؟ شکریہ بدامی بھائی۔ دیکھیں، میری تو جو انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب پر بھی دباؤ ڈالا گیا کہ آپ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کریں۔ انہوں نے کہا میں کروں گا، پھر ان سے کہا گیا کہ پھر دیکھ لیں آپ اس کو پارٹی کو بھی چھوڑ ہی دیں تو بہتر ہے، تو وہ انہوں نے انکار کر دیا۔ اب اس میں شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ تو میں 3-4 دن سے کلوزلی اس کو میں واچ کر رہا تھا، مجھے پتہ بھی تھا، تو اس کی وجہ سے مجھے یہ بھی انفارمیشن مل رہی تھی کہ کن کن رہنماؤں کی طرف سے اعلانات سامنے آنے والے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ابھی بہت کم اعلانات سامنے آئے ہیں۔ اچھا ابھی جو پچھلے 3-4 دن میں تو تقریباً 30 کے قریب لوگ جو ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے، اور آج کے دن میں صرف 2 یا 3 اعلانات سامنے آئے ہیں۔ یہ آنے والے دنوں میں مزید لوگ اعلان کریں گے، اور اس میں کچھ بڑے بڑے نامی گرامی لوگ بھی شامل ہیں، کیونکہ دیکھیں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو کہ سیاست چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں، جیسے کہ شیریں مزاری صاحبہ ہیں، وہ بھی یہ کہہ سکتی تھی کہ میں پی ٹی آئی چھوڑ رہی ہوں لیکن میں سیاست میں رہوں گی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور انہوں نے بہت مختصر سی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی کہ میں سیاست چھوڑ رہی ہوں، اور انہوں نے بہت سی وجوہات۔ لیکن آپ دیکھیں فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں، سیاست نہیں چھوڑوں گا، اور عمران خان پہ ایک پوری چارج شیٹ لگا دی، اور پھر وہ انہوں نے ایک میں لفظ استعمال کروں گا، ایک اپنی کم علمی اور بے وقوفی کی انتہا کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو خاکسار تحریک کے ساتھ ہوا۔ اب ان کو شاید خاکسار تحریک کی بھی تاریخ کا نہیں پتا۔ خاکسار تحریک جو ہے وہ تحریک پاکستان سے پہلے اس کا قائد اعظم کے ساتھ اختلاف ضرور تھا، لیکن وہ کوئی عسکری تنظیم نہیں تھی، وہ کوئی ایسی تنظیم نہیں تھی جو کہ عمارتوں پہ اور سرکاری دفاتر پر حملے کرتی تھی، بلکہ اس پر فائرنگ ہوئی تھی۔ تو انہوں نے خاکسار تحریک کو جوڑ دیا تحریک انصاف کے ساتھ، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اور خاکسار تحریک جو ہے وہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور دونوں جو ہیں انہوں نے ایک سیاسی جدوجہد کا راستہ اختیار کیا۔ لیکن جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس میں فیاض الحسن چوہان صاحب نے باقاعدہ یہ تک کہہ دیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے 1 مئی کو اور 6 مئی کو ہم سے ریہرسل کروائی کہ ہم نے فوجی علاقوں میں کیسے داخل ہونا ہے۔ اسی قسم کی گفتگو جو ہے وہ اور بھی لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، تو کچھ اور بھی لوگ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے پارٹی چھوڑ دیں، سیاست نہ چھوڑیں، لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہ اعلان کرنا مناسب سمجھیں گے کہ ہم پارٹی چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہم سیاست نہیں چھوڑیں گے۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں پر مشتمل کوئی نیا گروپ بھی بن جائے، ان میں سے اکثریت پر مشتمل آنے والے مہینوں میں کوئی نیا گروپ کوشش کر رہے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کوشش کر رہے ہیں، ان سب اپنے وہ کہتے ہیں جی میرے پرانے ساتھی ہیں، پرانے دوست ہیں، تو وہ ان سے رابطے تو کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن بدامی صاحب جو میں نے جو بطور صحافی پاکستان کی سیاسی تاریخ دیکھی ہے، تو میرے سامنے جو ہے نا بہت سی پارٹیاں جو ہے ان کو توڑا گیا اور وہ پھر نہیں ٹوٹی۔ مثلا میں جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے آپ کو بتاتا ہوں، آج کے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو اس تاریخ کا نہیں پتا۔ پیپلز پارٹی میں سے ایک نیشنل پیپلز پارٹی برآمد کی گئی تھی، غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب نیشنل پیپلز پارٹی کے سربراہ تھے۔ پیپلز پارٹی میں سے ایک پروگریسو پیپلز پارٹی برآمد کی گئی تھی جس کے کوثر نیازی صاحب سربراہ تھے۔ پیپلز پارٹی میں سے ایک مساوات پارٹی برآمد کی گئی جس کے حنیف رامے صاحب سربراہ تھے، اور پھر جب یہ سلسلہ چلتا رہا، جنرل پرویز مشرف کا دور آیا تو دوبارہ پھر پیپلز پارٹی میں سے ایک پیپلز پارٹی پیٹریوٹ برآمد کی گئی، لیکن پیپلز پارٹی آج بھی برقرار ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون جو ہے اس میں سے مسلم لیگ کاف نکالی گئی، جے یو آئی میں سے جے یو آئی سین، جے یو آئی فے، اور اس کے بہت سے حصے کر دیے گئے۔ اے این پی کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ میں بہت سی پارٹیوں کے نام آپ کو، تو ایم کیو ایم آپ کے سامنے ہے۔ اور حامد صاحب یہی بات یہ بتائیں، پھر میں سراج صاحب کی طرف جاؤں کہ آپ کے خیال میں، یعنی چلیں میں وہ جو سوال میرے ذہن میں تھا اس کو میں آگے پوچھ لوں گا، ابھی الیکشن ہے آپ کے خیال میں اکتوبر نومبر میں، یعنی اگست میں یہ اسمبلی ایکسپائر ہوگی اور اس کے 90 دن کے اندر الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مجھے یاد ہے آپ نے اپنے کالم میں بھی لکھا کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں سب سے پہلے کہا تھا کہ پنجاب کا الیکشن تو نہیں ہے، حالانکہ اس وقت بہت سارے لوگوں کی رائے اس کے برعکس ہی، لوگ کہتے تھے بھائی کیسے اوائڈ ہوگا پنجاب کا الیکشن، لیکن وہ نہیں ہوا۔
اب آپ کا نیشنل اسمبلی کے الیکشن کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ابھی چند دن پہلے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہماری ایک آف دی ریکارڈ میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں نے ان سے پوچھا تھا اور اس میں میں نے یہ کہا تھا جی کہ اب تو پی ٹی آئی میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی ہے، تو اب آپ کا کیا خیال ہے الیکشن ہو جائے گا؟ تو انہوں نے بڑے اعتماد سے کہا جی انشاءاللہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائے گا۔ تو جو اب حالات و واقعات پچھلے 3-4 دن سے چل رہے ہیں اور آنے والے کچھ دنوں میں مزید تیزی آئے گی، تو میرا خیال یہ ہے کہ اب تو یہ الیکشن کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وسیم بادامی صاحب کہ اگر کوئی فوجی عدالت یا کوئی انسداد دہشت گردی کی عدالت جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کی تمام تر ذمہ داری عمران خان پہ ڈال کے ان کو سزا دے دیتی ہے اور اس سزا کے نتیجے میں اگر وہ نااہل ہو جاتے ہیں تو پھر تو یہ الیکشن کروا دیں گے۔ اگر اگست تک الیکشن جو ہے وہ اگر اگست تک یہ عمران خان کو نااہل قرار دیتے ہیں تو پھر یہ اگست میں اسمبلی توڑ کے الیکشن کا اعلان کر دیں گے، لیکن اگر عمران خان صاحب کو اگست تک کہیں سے سزا وزا نہ ہوئی، ہو سکتا ہے پھر یہ اس کو ڈیلے کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 2023 ہے، یہ پاکستان میں الیکشن کا سال ہے، یہ آپ کی ایک آئینی ضرورت ہے، کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر آپ اس سال پاکستان میں الیکشن نہیں کروائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ صحیح ہے۔